بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات اور ہمارے مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج کا دن ہم کوئی موضوع نہیں رکھتے، کوئی ایک خاص بات، کوئی خاص عنوان، ایک خاص ٹائٹل کے بعد چلے آگے اور اس کی تہداریاں ان تک پہنچیں۔ آج صرف کالز لیتے ہیں آپ کی، یا ای میل کے ذریعے آپ کے سوالات لیتے ہیں، یا ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس اور ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے۔ وجہ آج پروگرام کرنے کی، اس کا محرک کیا ہے؟ اس کا محرک صرف ایک جذبہ، علم کی جستجو، جاننے کی جستجو، نہ جاننے سے جاننے کی طرف سفر۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیسے برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہیں جاننے والے؟ خواتین و حضرات، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ سوال اٹھانا چاہیے، لیکن سوال ایسا ہو کہ جو علمی کمی کو دور کرتا ہو اور اس میں علم کی جستجو جھلکتی ہوئی نظر آتی ہو۔ مسلکی بنیاد پر سوالات ہم بالکل نہیں لیتے، اور بعض بالکل ذاتی نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں، انتہائی ذاتی نوعیت کی باتیں، جو لوگ سوالات بھجواتے ہیں ہمارے پاس، جو ہم یہاں آن کیمرہ وہ سوالات نہیں رکھ سکتے۔ ذاتی جو سوالات ہیں وہ صرف اور صرف ای میل کے ذریعے بھجوائیے، اور وہ بھجوائیے مفتی صاحب کے نام، تاکہ ان تک بات پہنچے اور مفتی صاحب آپ کو جوابات دیں۔ لائیو کالز کے ذریعے ان سوالات سے گریز کیجیے۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی ملاقات ایک نوجوان نعت خواں سے بھی کرواتے ہیں، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پروگرام تلاوت قرآن کریم سے شروع ہوتا ہے، حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور پروگرام کا اختتام ہفتے کے دن ہوتا ہے کلام اقبال پر۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ خواتین و حضرات، سورہ عنکبوت کی آخری آیت تلاوت کرنے کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 جو کہ آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، وہ میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج جو موضوع ہے ہمارا سوال جواب، آپ اور ہم جانتے ہیں، ترجمہ اس آیت کا وہ پیش کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو جنت کے رستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت ایسے پرخلوص لوگوں کے ساتھ ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے
ہمارے ملک کے جید عالم، مفتی، صاحب نگاہ، صاحب بصیرت، محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں آپ سے، ہفتے کے دن تشریف عام طور پر لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن روزنامہ دنیا میں آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس عنوان کے تحت آپ کا کالم بھی آتا ہے، سوالات آپ کے ہوتے ہیں، اور روزنامہ دنیا میں آپ جوابات دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم حافظ نعمان طاہر صاحب۔ حال ہی میں ماسٹرز کیا، ایم فل کر رہے ہیں، بہترین طالب علم، اور سبحان اللہ شاعر زادے ہیں۔ آپ کے والد حضرت طاہر سلطانی صاحب حمد کے حوالے سے اس ملک میں بہت بڑا نام، نعت بھی لکھتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حمد پر آپ کا بہت کام ہے۔ محترم طاہر سلطانی کا، ان کے آپ صاحبزادے ہیں۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں حمد کی درخواست کروں حافظ نعمان طاہر سے، کل کے سوال کا صحیح جواب جو ہم نے کل پوچھا تھا اور آج کا جواب رکھتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے کہ سید الشہداء کس صحابی کا لقب تھا؟ صحیح جواب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کس نے چاک کیا تھا؟ جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کس نے چاک کیا تھا؟ تین آپشنز: عبد الرحمن ابن ملجم، ابو لولو فیروز یا وحشی۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے اور مفتی صاحب سے براہ راست بات کرنے کے لیے ہمارے فون نمبر نوٹ فرما لیجئے: 009221343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں حافظ نعمان طاہر سے درخواست کرتا ہوں۔ ہر شے میں تیرا جلوہ اے مالک حقیقی، ہر شے میں تیرا جلوہ اے مالک حقیقی، ہر رنگ تیرا گہرا اے مالک حقیقی، شہرگ سے تو قری ہے، ہر دل میں تو مکی ہے، شہرگ سے تو قری ہے، ہر دل میں تو مکی ہے، ہر جا قیام تیرا اے مالک حقیقی، ہر جا قیام تیرا اے مالک حقیقی، تجھ کو ہی جانتا ہوں، تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تجھ کو ہی جانتا ہوں، تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تو ہی میرا سہارا، تو ہی میرا سہارا اے ماں
خالق جہاں ہے، تو سب پہ مہرباں ہے، تو خالق جہاں ہے، تو سب پہ مہرباں ہے، اونچا تیرا پھریرا اے مالک حقیقی، اونچا تیرا پھریرا اے مالک حقیقی، ہر شے میں تیرا جلوہ اے مالک حقیقی، ہر رنگ تیرا گہرا اے مالک حقیقی۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ حافظ صاحب، واہ 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 واہ۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں۔ سلمان سلیم صاحب کینیڈا سے روانہ کرتے ہیں، ان کا ہے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ جہاں 3 سے 4% پورک سور کی سیل ہوتی ہے۔ اپنی آمدنی میں سے وہ یہ کرتے ہیں کہ 3 سے 4% جو ان کی سیل ہوتی ہے اس قسم کی، وہ آمدنی میں سے اتنے پیسے نکال کر وہ پاکستان میں غریبوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت ناجائز ہے، اور اپنے ریسٹورنٹ پر یا اپنی دکان پر اس طرح کی کوئی پروڈکٹ رکھنا یہ بھی شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے اس عمل کا کہ یہ چونکہ 3-4% اس چیز کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کی سروس کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا جو پیسہ ہے وہ یہاں پر بھیج دیتے ہیں۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہے تو گناہ کر کے اس کا کفارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کچھ اور انداز میں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے شراب کا کام کر لیا، کسی نے غلطی سے خنزیر کا کام کر لیا، کسی نے غلطی سے بینک سے سود وصول کر لیا، تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ جو تمہارے پاس آمدنی آ چکی ہے یہ ایک نجس ہے، اس نجاست کو اپنے جسم، اپنی باڈی اور اپنے وجود سے علیحدہ کرنے کے لیے بلا نیت ثواب صدقہ کر دو، کیونکہ اب جو آفت آ چکی ہے اس آفت سے نکلنے کا راستہ شریعت کیا بتاتی ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اگر یہ طرز اختیار کیا جائے کہ جیسے اب یہ آج پوچھ رہے ہیں اور اس کی اگر اجازت دی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے یہ گناہ کریں، پھر اس گناہ کرنے کے بعد اس کی توبہ اور اس کا کفارہ کریں، اور اس کے کفارے کی یہ شکل انہوں نے بنائی ہے، تو یہ شرعاً درست طرز عمل نہیں ہے، یہ خلاف شریعت مزاج ہے، اس مزاج سے احتراز کرنا لازم ہے۔ ایک بات آپ نے فرمایا کہ پلاننگ کے ساتھ یہ دانستگی میں نا، یہ کرتے ہیں دانستگی میں، ایسا نہیں کہ یہ اگنورنس میں کام نہیں ہو رہا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے مجبوری۔ اس پر ذرا روشن ڈالیے۔ یہ جو وہاں آپ بھی گئے ہم بھی گئے ہیں، تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں ہم کہ اس طرح کی جو اشیاء ہیں جو کہ حرام اشیاء ہیں ان کو بھی رکھنا پڑتا ہے اپنی شاپ میں، ورنہ شاپ نہیں چلتی۔ تو کیا کوئی رعایت ہمیں دین دیتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات ہے کہ شاپ نہ چلے یا شاپ کے اوپر لوگ یا کسٹمر نہ آئے، یہ تو شرعاً مجبوری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ دینے والے ہیں، حرام طریقے سے رزق کمانے کے ہم مکلف اور ذمہ دار نہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ ہے قانونی مجبوری، کہ بعض شاپس پر اگر یہ چیز آپ نہیں رکھیں گے تو قانونی طور پر آپ مجرم قرار دیے جائیں گے، یہ ایک مجبوری سمجھی جا سکتی ہے،
اور اس کے اوپر بعض مفتیان کرام یا فقہا کا یہ اتفاق ہے، وہ حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر وہ صورت اختیار کر لینی چاہیے جو کالر نے بھی لکھی ہے کہ آپ اس کے بقدر جو رقم ہے اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دیں، لیکن قانونی مجبوری کی صورت میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مجبوری شرعاً مجبوری کاؤنٹ نہیں کی جائے گی اور اس سے مجموعی طور پر احتراز کرنا لازم ہوگا۔ یعنی قانونی طور پر اگر یہ جبر ہو کہ خنزیر بھی رکھنا ہے اپنی شاپ میں، شراب بھی رکھنی ہے، تو پھر کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن آمدنی ظاہر ہے کہ اس کے بقدر صدقہ کرنی ہوگی۔ لیکن اس میں بھی ایک اضطراب ہے۔ جی ہاں، بالکل بالکل، اضطراری کیفیت کے اندر۔ ٹھیک، اچھا اگلی کال لیتے ہیں، بلکہ سوال جو آیا ہے وہ ایک سوال پرانا ہے بہت، لیکن یہ علی عارف صاحب نے بھجوایا ہے کہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے سونے کی کون سی قیمت لیں گے؟ اس کا جواب تو بہت واضح ہے، کئی دفعہ شاید یہ سوال آیا بھی ہے، اسی وقت کی یعنی موجودہ جو بازاری ویلیو ہے یعنی قیمت فروخت، اس کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا۔ قیمت خرید کا نہیں۔ 1970 میں لیا تھا سونا ہمارے والد نے، تو زکوٰۃ جو ہوگی وہ آج کی قیمت پہ ہوگی، 170 روپے تولہ پہ نہیں ہوگی، بلکہ شاید 60-70 ہزار روپے تولہ اس پر ہوگی۔ ٹھیک ہے، جدہ سے ہیں اشتیاق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا، کون سا آپ کہاں سے؟ میں جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی، کیا نام ہے آپ کا سر؟ میرا نام اشفاق ہے سر۔ اچھا، اشفاق صاحب، سر فرمائیے کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم نفلی عبادت میں کرتے ہیں، جی، اس سے صلاۃ تصویر میں جو ہے نا 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں 2 رکعت میں جو پڑھتے ہیں تو تحیات کے بعد وہ شریف پورا پڑھنا پڑتا ہے۔ ہاں، اور دوسرے سوال میرا یہ ہے کہ اگر نماز تہجد پڑھتے ہیں تو بعد میں جو 3 وتر اور 2 نفل یہ تہجد کی نماز نفل پڑھ کر اس کے بعد میں ادا کیے جاتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ آپ کو آواز آ گئی؟ پوری بات سمجھ پوری بات نہیں آئی، آواز میں ذرا کچھ مسئلہ تھا، بات کلیئر نہ۔ آپ اگلی کال لے لیتے ہیں نہ، یہ سوال آئی ایم سوری نہ مفتی صاحب سمجھ سکے نہ میں سمجھ سکا، آواز کا کوئی مسئلہ تھا۔ اگلی کال لیتے ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ سر ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال۔ ہیلو، جی سر فرمائیے سر۔ السلام علیکم جناب والا، وعلیکم السلام۔ میں عتیق الرحمان صاحب بات۔ جی عتیق الرحمان، سر آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے، الحمدللہ اور الحمدللہ۔ میں تقریباً یہ سمجھ لیجیے نماز فجر کے بعد سے سوتا نہیں ہوں، آپ کا پروگرام جب تک میں دیکھتا نہیں ہوں میں سوتا نہیں ہوں، نہ میں کوئی اور اس کے درمیان کوئی کام کرتا ہوں، بس آپ اور مجھے وہ چیز مل رہی ہے جو میری خواہش، میری تمنا تھی۔ اچھا، اللہ ہم قبول پروگرام کرے، کراتے تھے، اللہ قبول کرے اور دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، پروردگار اللہ آپ کو رب العالمین اور بلندی پہ لے کے جائے۔ اچھا، یہ عتیق الرحمان صاحب، یہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ قافیہ آپ کا اور میرا ایک ہی ہے، عتیق اور انیق جو ہے نا یہ۔ ہاں جی، کیا سوال ہے؟ سر سوال میرا صرف یہ ہے کہ درس قرآن ہم کراتے تھے اپنے علاقے میں 15 دن میں ایک بار، ہاں، لیکن وہ پروگرام ہمارا بند کرا دیا گیا اور اس کے بعد سے وہ پروگرام نہیں ہوتا۔ کس نے بند کرایا؟ کس نے بند کرایا؟ یہ پولیس کے لوگ آئے تھے تو ہمیں لے گئے تھے، کہنے لگے پروگرام کرتے ہیں، یہ کیا نام ہے، آج کل حالات اچھے نہیں ہیں۔ اچھا 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 کہتے ہیں کہ تو اچھا اس لیے حالانکہ نہ تو راستہ رکتا تھا، اچھا، نہ کسی بلند آواز تھی، کوئی کسی قسم کی بڑے اچھے انداز میں پروگرام ہوتا تھا یہ ہمارا۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اب یہ کہ ہمارے طرف پروگرام جب ہوتا ہے تو ہم پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم اس سے جڑ گئے، اب روزانہ ہم آپ کا پروگرام سنتے ہیں۔ اچھا، تو روز ڈیلی تقریباً مجھے سال بھر تو ہو جائے گا سر۔ اچھا، بہت محبت آپ کی۔ کوئی سوال مفتی صاحب کی خدمت میں آپ رکھیں گے؟ سر ابھی سوال میں کوئی نہیں کر رہا، مجھے بس یہ ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے براہ راست بات کروں۔ ارے اللہ آپ کو جزا دے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ لیکن اس میں سے ایک بات جو نکل کر آئی وہ یہ کہ دیکھیے کہ کتنا اچھا جذبہ ہے ان کا کہ درس قرآن کریم یہ ہوتا تھا لیکن سیکورٹی کی وجہ سے پولیس نے آ کے بند کرا دیا۔ یعنی کراچی کے حالات و واقعات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ درس قرآن کی محفلوں کو بند کرنا پڑ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے۔
اور یہ یعنی کتنی سیریس بات ہے یہ. اللہ کا ذکر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. بم بلاسٹ نہ ہو جائے. پولیس نے صحیح کام کیا, انہوں نے آ کر ان سے درخواست کی کہ بند کر دیں یہ. اس پہ کچھ فرمائیں. یعنی یہ بات درست ہے کہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس نے نعوذ باللہ کوئی اسلام دشمنی میں یہ کام کیا, کوئی دین دشمنی میں, ایسا نہیں, بلکہ ان کی بات سے واضح طور پر یہ جھلک رہا ہے کہ سیکورٹی اور نقص امن کی وجہ سے. اور ذرا سا ایک اس نقطے کی طرف جائیے کہ ہمارے بانی پاکستان جناب حضرت قائد اعظم نے یہ پاکستان کیوں حاصل کیا تھا. ان کی اس وقت کی تقریروں کے اندر یہ بات واضح طور پر نمایاں نظر آتی ہے تاکہ ہمارے ملک کے اندر مسلمان مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور عبادات کے حوالے سے ان کو مکمل آزادی حاصل ہو. درس قرآن ایک عبادت ہے. آج درس قرآن کی محفل کو, اسی طریقے سے سیرت تجربہ کی محفلوں کو, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو اگر بند کرایا جا رہا ہے تو حالات کی وجہ سے بند کرایا جا رہا ہے. یہ خصوصیات اسلامک اسٹیٹ کی نہیں ہوتی ہیں, یہ غیر مسلم اسٹیٹ کی خصوصیات ہوتی ہیں. اور وہاں تو زیادہ آج امن معلوم ہو رہا ہے. غیر مسلم ملکوں کے اندر آپ جاتے ہیں, وہاں جا کر کے آپ بھرپور تذکرے کر سکتے ہیں. بالکل. اور اپنے ملک کے اندر آپ کو اس قدر تنگیاں, اس قدر پریشانیوں کا سامنا ہے, کیا کہا جا سکتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. ایسے حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے بہت بڑا کہ وہ حکمران ہیں. پوچھا جائے گا ان سے کہ تم حکمران تھے, تم گورنر تھے, تم وزیر اعلیٰ تھے, تم صدر تھے, تم وزیر اعظم تھے, اور تمہارے عہد میں لاشیں گرتی رہیں. ہزاروں لوگ مر گئے کراچی میں پچھلے 5 سالوں میں. اور کیسی عجیب کال ہے یہ. اور ذکر اللہ کو بند کرنا, ذکر اللہ کو, اللہ کے ذکر کو. اللہ کے ذکر سے اچھا کون سا ذکر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اچھا کون سا ذکر ہوگا؟ اللہ کے رنگ میں رنگنے کی جانب ایک قدم کا نام ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنا. درس قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم دین, ایک مفسر قرآن, قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے. پولیس والے آتے ہیں اور بند کراتے ہیں درس کو. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا. کتنی افسوسناک بات ہے. لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوس نہیں ہونا چاہیے, اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اسی ملک کو آئیڈیل اسٹیٹ بنائیں گے انشاءاللہ. وہ فیض صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے, فیض احمد فیض کا, کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے, فروغ گلشن سوتے ہزار کا موسم, اچھے دن آ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے, آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم حافظ نعمان طاہر صاحب. خواتین و حضرات, آج ہفتے کا دن, اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے. آپ کے سوالات, مفتی صاحب کے جوابات. ٹیلی فون لائنز اوپن ہو جاتی ہیں ہماری ابتدائے پروگرام ہی سے. خواتین و حضرات, آج کا دن کیوں ہم سوال جواب رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ جو علمی کمی ہوتی ہے ہماری, اس کو دور کرتے ہیں مفتی صاحب. سوالات ہوتے ہیں, کچھ ابہام ہوتے ہیں, کچھ گتھیاں ہوتی ہیں جو سلجھنے کی متقاضی ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ذہن بالکل کلیئر رہے. جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. خواتین و حضرات, ایک جستجو ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی. آج کا جو پروگرام کا مقصد ہے, بنیادی محرک ہے, وہ یہ کہ جو علمی جستجو ہے وہ اجاگر ہو, اسے فروغ دیا جائے, سوالات رکھے جائیں. ہمارا دین دین مکمل ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن کریم نہ دے رہا ہو, ہمارا دین نہ دے رہا ہو. خواتین و حضرات, گفتگو میں عہد کا لمس ہوتا ہے مفتی محمد زبیر صاحب کے. تشریف لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات, آج ہم بات کرتے ہیں سوالات کے ساتھ ساتھ حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے. ایک صاحب کو بلاتے ہیں ہم, اور ہم نے حمد سنی حافظ نعمان طاہر سے.
اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں پروگرام کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ کلام اقبال کے لیے مختص ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں درخواست کروں مولانا ظفر علی خان صاحب کا نعتیہ کلام کے لیے کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے درباروں میں۔ خواتین و حضرات، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ سید الشہداء کس صحابی کا لقب تھا؟ صحیح جواب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کس نے چاک کیا تھا؟ 3 آپشنز، عبد الرحمن بن ملجم، ابو لولو فیروز یا وحشی۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں، ان فون نمبرز پر آپ کال کر کے مفتی صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں، 0092213300981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حافظ نعمان طاہر صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، بوبکر عمر عثمان علی ہے کرن ایک ہی مشعل کی، بوبکر عمر عثمان علی
مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والے تھے، سب دنیا کے دربار، سب دنیا کے درباروں میں۔ کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ حافظ، خوش رہیے حافظ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ۔ اور خواتین و حضرات، یہ جو نعتیں ہیں، جو پرانی نعتیں ہیں، جو ہم عمریں گزر کے سنتے ہوئے، ہماری یہ ظفر علی خان صاحب کا کلام، یا ہم جب سنتے ہیں کلام جامی کا اور شیخ سعدی کا، تو ایک روح میں جو ایک آتی ہے، ایک تاثیر جو آتی ہے اس کلام کی، وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، سوال رکھتے ہیں اگلا جلدی سے، اور یہ سوال نیا سوال آیا کہ کیا 2 سال کی زکوٰۃ اکٹھی دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، دی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے۔ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ طے کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح کہ آپ نے جب اس سال زکوٰۃ دی ہاں، تو آپ اپنی مالیت کا اندازہ لگا کر کے اگلے سال کی جو زکوٰۃ ہے آپ اگر پیشگی دینا چاہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حساب کتاب کر لیں گے، اگر آپ کو مزید دینی ہوگی تو پھر مزید دے دیں گے، اور اگر کم ہوگی تو پھر اس کو آپ آگے بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کاؤنٹ نہ کرنا چاہیں تو وہ نفلی صدقے کے طور پر بھی بقیہ حصہ جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج اور مضائقے کی بات ٹھیک ہے، ایک اندازے کے تحت جی ہاں، دی جا سکتی ہے کہ اگلے سال اتنی بچت جی ہاں، میری ہوگی۔ اتنی بچت ہوگی، اتنا گولڈ ہوگا، اتنا میرے پاس چاندی، اتنا مال تجارت ہے، تو اس کا آپ حساب لگا کر کے دے سکتے ہیں۔ دے سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ ایک بات کی اگر آپ اجازت دیں تو میں ذکر کر دوں، وہ ہے اصل میں ایک جو سوال آج آپ نے کیا ہے جو لوگوں کے سامنے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، جی جی، تو ان کا سینہ مبارک کس نے چاک کیا تھا؟ اس کے اندر وہ بات، ایک تو سوال سامنے آیا، دوسرا ان کی نعت کے اندر ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، تو اس حوالے سے ایک نقطہ مجھے ذکر کرنا ہے کہ 2 افراد اس کے اندر ہیں، جواب تو اس کا ظاہر ہے کہ یہ ناظرین و سامعین دیں گے۔ ایک ہیں عبد الرحمن بن ملجم، دوسرے ہیں لولو فیروز، یہ دونوں تو ظاہر ہے کہ بدبخت رہے، یہ تو آنا چاہیے، لیکن جو تیسرے ہیں وحشی، تو ان کے نام کے ساتھ ہمیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور لگانا چاہیے، وہ صحابی رسول ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، جب تک یہ واقعہ نہیں ہوا، یعنی اسلام لانے کا واقعہ نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تک وہ وحشی تھے۔ جی 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 بالکل۔ لیکن ایک اور جب آپ نے یہ بات فرمائی ہے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ انڈوزمنٹ بھی آپ کریں، آپ ایک جید عالم یہاں تشریف فرمائیں۔ جب آپ نے دین قبول کر لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں داخل کر دیا آپ کو، لیکن ایک بات فرمائی آپ نے کہ وحشی تم میرے سامنے نہیں آیا کرو۔ بالکل 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 ٹھیک ہے، دیکھیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقیناً آپ نے بہت ایک اہم ترین واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سگے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا اور جو دکھ تھا، جو صدمہ تھا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زارو قطار اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے یہ جملہ بھی فرمایا تھا، اے حمزہ آج تجھ پہ رونے والا کوئی نہیں، میں تجھ پہ رونے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، اسلام میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شہیدوں کے سردار ہونے کا لقب جس کو ملا ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سید الشہداء ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے سپورٹ کی، جنہوں نے مدد کی، جو نصرت کرنے والے۔ لیکن میں ساتھ ساتھ ایک بات یہ ذکر کر رہا تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ خاص طور پر لکھا اور اس کے اوپر بڑا تفصیل سے انہوں نے کلام کیا۔ انہوں نے کہا اویس قرنی بہت بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہاں تک فرما دیا کہ میرے دوست اویس قرنی تلاش کرتے ہوئے یہاں آئیں گے تو تم لوگ اپنے لیے ان سے دعا کروانا۔ حالانکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی، ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر ان کا اتنا بڑا مقام ہے بلند۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے اندر جب ان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا میرے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ صاحب روضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اس کے باوجود مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت اویس قرنی کا درجہ وہ نہیں ہو سکتا ہے جو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت وحشی صحابیت کے درجے پر پہنچ گئے، تو صحابیت کے درجے بلند درجے پر وہ فائز ہوئے۔ اور ایک حضرت وحشی سے متعلق یہ بات بھی ذکر کر دوں، خود فرمایا کرتے تھے حالت کفر کے اندر میں نے اس آدمی کو شہید کیا جو سب سے زیادہ اسلام کے اندر اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ تھا، لیکن پھر میں نے اس کا ازالہ یہ کیا کہ حالت اسلام میں نے اس آدمی کو قتل کیا جو سب سے زیادہ بدترین تھا، مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو اس کو قتل کر کے میں نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب قبول کر لیتا ہے تو پیچھے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات صرف اس لیے ذکر کر دی کہ یہ تین افراد کے چونکہ نام تھے تو لوگوں کو پتہ چلے ان میں حضرت وحشی مسلمان ہو گئے تھے، پھر صحابیت کے بلند درجے پر فائز تھے۔ باقی یہ کہ سینہ کس نے چاک کیا وہ پھر ظاہر ناظرین و قارئین کو اس کا جواب دینا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اور بہت وضاحت سے آپ نے بیان کر دیا مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ سر اللہ کا شکر۔ کون صاحب آپ کہاں سے؟ سر میں ریاض بٹ بول رہا ہوں وہاڑی سے۔ جی ریاض بٹ صاحب۔ سر میرا سوال یہ ہے، جی میرا سوال یہ ہے کہ میں 6 سال سے بیمار پڑا ہوں بیڈ پر۔ اچھا۔ تو میں ذکر الہی کرتا ہوں کوئی بھی، جی تو اس میں خلل آتا ہے، شیطانی خیال آتے ہیں جس سے میرا ذکر متاثر ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، میرے خیال کے مطابق میں نے ان کی خدمت ایسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اچھا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان سے معافی بھی مانگوں اور ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ مجھے مفتی صاحب سے تفصیلاً۔ بہت اچھا، بہت بڑا سوال ہے یہ، بہت بڑا سوال ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ کتنی اچھی بات یہ ہے، سب پازیٹیو باتیں یہ ہیں کہ آپ کے دل میں خیال ہے کہ میں ان کی خدمت نہیں کر پایا۔ بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو والدین کی خدمت نہیں کر پاتے، لیکن اب خیال آ گیا، اب اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ مفتی صاحب ارشاد آپ فرمائیے۔ پہلے اس سلسلے میں جب یہ بار بار خیال آ رہا ہو کہ میں خدمت نہیں کر سکا، کثرت سے ایصال ثواب اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اب وہ ایصال ثواب اور دعا کتنی کرنی چاہیے، اس کی مقدار کوانٹٹی کیا ہو؟ اتنی کریں کہ آپ کا دل گواہی دینے لگ جائے کہ میں نے جو خدمت نہ کر کے جو ایک مجھ سے غلطی ہو گئی اس کا میں نے ازالہ کر دیا ہے، ذکر کے ذریعے اللہ نے مال دیا ہے اس کے ذریعے صدقہ کر کے، آپ تسبیحات پڑھ کر، نوافل پڑھ کر کے، تلاوت قرآن کے ذریعے جتنا ہو سکے آپ ایصال ثواب اور دعا کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ وہ جو آپ خدمت نہیں کر سکے اس کا ازالہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اور کچھ فلاحی کام کریں، والدین کے نام کی، جیسے کنواں کھدوا دیا، جس سے عوام کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، کیونکہ پوری مخلوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، انسان کی خدمت کریں۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ خود ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے صدقہ کرو اور ان کے لیے تم ایسے فلاحی کام کرو جس سے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں کو فائدہ ہو، تو ایسا مالی صدقہ اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ کر لیں انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا وقت کم ہے ہمارے پاس، لیکن ایک سوال میں چاہتا ہوں کم از کم اور ضرور رکھوں آپ کے، لیکن سوالات اصل میں بڑے بڑے سوالات ہیں اور جو طویل گفتگو کے طلبگار ہیں آپ سے، لیکن یہ غزالہ صاحبہ کا سوال یہ کہ کیا بنی اسرائیل میں عورتیں بھی نبی ہوا کرتی تھیں؟
یہ بات درست نہیں ہے. درست بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت وہ اس کے اندر دلیل ہے کہ نبی کوئی عورت نہیں بنی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ کس سے پہلے نہیں بھیجے مگر مردوں کو جن کی طرف ہم نے وحی کی ہے. یہاں رجال کا باقاعدہ لفظ موجود ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات مفسرین نے فرمایا اس سے پتہ چلا عورتوں میں کوئی نبی نہیں گزرا، بلکہ سارے کے سارے انبیاء مردوں کے اندر گزرے. ٹھیک ہے. اور اسی آیت کا جو آپ نے حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آگے چل کر کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو آج کے ہمارے دن کا محرک ہے یہ آیت کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. اچھا، ایک اور سوال جلدی سے اس کے جواب میں چاہتا ہوں مل جائیں، پھر کلام اقبال بھی سننا ہے ہمیں. یہ سوال بڑا سوال ہے، پروفیسر انوار زیدی صاحب نے بھجوایا ہے کہ ہم اکثر ایک بات یہ سنتے ہیں کہ اللہ آپ کو قلب سلیم سے نوازے. یہ فرمائیے کہ قلب سلیم ہوتا کیا ہے اور یہ حاصل کیسے ہوگا؟ دیکھیں، قلب سلیم کے بارے میں یہ واضح رہنا چاہیے، فطرت سعیدہ اور فطرت سلیمہ، یعنی نفاست طبع، جس چیز کو انسان جو ہے، جس کا دل، انسان کا دل قبول کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ایک اور جامع لفظ کے اندر ارشاد فرمایا، الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، اور جو تیرے دل کے اندر کھٹکے. انسان گناہ کرتا ہے، خود اس کے دل کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ شاید میں یہ غلط کام کر رہا ہوں. حاصل کیسے ہوگا؟ علماء کی، مستند صلحاء کی صحبت اختیار کرنے سے. یہ نسخہ خود قرآن نے بیان کیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ، کونوا مع الصادقین. قلب سلیم وہ دل جو عیب سے پاک ہو اور اسلام کے سوا کسی چیز سے آشنا نہ ہو. بالکل صحیح. قلب سلیم، فطرت سلیمہ کے اوپر جو فطرت سلیمہ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور والدین انہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں، یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. حافظ صاحب ایک پرچی نکال کر مفتی صاحب کو دے دیجئے، مفتی صاحب اعلان کریں گے. جی، اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. مفتی صاحب کون؟ یہ ہیں سمینہ جمیل، کینیڈا سے. سمینہ جمیل صاحبہ کینیڈا سے. کینیڈا کے انعامات بہت نکل رہے ہیں آج کل. کل بھی ایک صاحب کا مجھے یاد، جہاں تک اگر میرا حافظہ صحیح کام کرتا ہے، یونس چودھری صاحب کو انعام ملا تھا کتابوں کا تحفہ، ہم نے پیش کیا. خواتین و حضرات، مقصد اس پروگرام کا یہ ہے، یعنی اس مرحلے کا کوئی ان سوالات کے ذریعے دینی معلومات کو فروغ حاصل ہو. خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم کریں گے. آج کی بات میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد کلام اقبال حافظ نعمان طاہر صاحب کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے حکمت و دانش سے بھرپور قول صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو جہالت کی پیروی کرتا ہے وہ عدل کی راہ چھوڑ دیتا ہے. جو جہالت کی پیروی کرتا ہے وہ عدل کی راہ چھوڑ دیتا ہے. ہمیں جہالت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. حافظ نعمان صاحب کلام اقبال اور انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ہر ایک مقام سے آگے
مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، رگوں میں گردش خون ہے، اگر تو کیا حاصل، رگوں میں گردش خون ہے، اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور